آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس. کانٛہہ فنٕچ تارٕژ اَتھس کٮ۪تھ ہِنٛز نارس کُم کَرٕنۍ یوٗت فن رٔژھُن چھُ مُشکِل تیوٗت پرکھاوُن فن. ایوانِ صدارت میں تشریف فرما ادبی دنیا کی نامور شخصیات صف سامعین میں موجود شعراء حضرات گراں قدر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں شہجار ادب لولاب کو جنہوں نے اس سادہ مگر پروقار تقریب کا اہتمام کیا اور یہاں پہ جتنے بھی ادبی دنیا سے وابستہ شخصیات نے تشریف لایا اور ہمیں اپنے کلام سے مستفید فرمایا. میں سب کا شاکر و ممنون ہوں. کسی بھی قوم کسی بھی مہذب قوم یا کسی بھی سماج میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں, کچھ ایسے آلات ہوتے ہیں جو سبب بنتے ہیں اس قوم کی ترقی کا, جو سبب بنتے ہیں اس قوم میں سماجی بیداری پیدا کرنے کا. اس میں جو ادبی دنیا سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, جو رائٹرز ہوتے ہیں, جو شعر و ادب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, جو لٹریری پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کا بہت زیادہ رول رہتا ہے. میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی بھی قوم کی جو شناخت ہے وہ اس قوم کا جو ادب ہے, اس قوم کا جو لٹریچر ہے, اس قوم کی جو زبان ہے وہ اس میں مضمر ہے. میں چاہوں گا کہ ایک بار تالیاں بجائی جائیں شہجار ادب لولاب تمام شعراء حضرات کے لیے. چونکہ وقت کم ہے, ہم یہاں مثالوں کے ساتھ دلائل پیش کرنے سے قاصر ہیں, لیکن میں نے یہاں پہ میں تشریف آور ہوا. میں چونکہ براہ راست میں کوئی شاعر نہیں ہوں, لیکن بچپن سے میرا ایک انس رہا ہے زبان ادب کے ساتھ. میں شعراء حضرات کو سننا پسند کرتا ہوں. میں نے اخذ کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کسی دوسری قوم میں یہ چیزیں ہوں گی یا نہیں, لیکن کشمیری قوم میں نے دو چیزیں پائی. ایک یہ ہے کہ ہمیں احساس کمتری ہے, انفیریٹی کمپلیکس. مجھے لگتا ہے دنیا کی جو پوری دنیا ہے اس میں یہ واحد قوم ہوگی جنہوں نے والنٹیئرلی اپنی زبان کو ریجیکٹ کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی تہذیب یافتہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہوگی جنہوں نے اپنی زبان کو خود ہی ریجیکٹ کیا, اپنی شناخت کو مٹایا. اور جو ہماری جنریشن ہے, ہماری جو فیوچر جنریشن ہے, وہ روز بروز جو ہمارا تہذیبی ورثہ ہے, جو ہمارا شعر و ادب ہے, اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. میں بہت خوش ہوا کہ ہمارے مجھ جیسے نوجوان بھی شعر و ادب یا تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں پیش ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ موجودہ جو تخلیقی دنیا ہے اس میں نئے موضوعات بھی آئے ہیں. جیسے اگر ہم غزل کی بات کریں یا غزل کے علاوہ جیسے افسانہ نگاری کی بات ہوئی تھی, موجودہ افسانوی ادب جو ہے, جو مؤثر اردو ادب ہے, اس میں اگر ہم افسانہ کی بات کریں تو اس میں سائنسی اور اخلاقیات پر بھی لوگوں نے لکھنا شروع کیا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو عصر حاضر کی ضروریات ہیں انہیں ملحوظ نظر رکھ کر جو ہماری نئی پود ہے, جو ہماری نئی نسل ہے, اس کو ادب کی طرف, زبان کی طرف, کلچر کی طرف راغب کیا جائے. تو دوسرا یہ ہے کہ کشمیری قوم, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ نقل اتارنے میں ماہر ہیں. مطلب جب ہم
اپنی شناخت کی بات کرتے ہیں. اس میں زبان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پہناوا ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, جتنی بھی چیزیں وابستہ ہیں, ان سب میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دوسرے اقوام کی نقل کریں, اگر ہم ویسٹرنائزیشن کو اپنائیں, تو شاید ہم موجودہ دنیا میں روشن خیال لوگ کہلائیں گے, جو کہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت لبرلائزیشن, پرائیویٹائزیشن, گلوبلائزیشن ہے. پچھلی 3 دہائیوں سے دنیا کے جو چھوٹے ممالک ہیں, ان کا جو ادب ہے, ان کا جو کلچر ہے, اس پہ ایک یلغار ہوئی ہے ایز اے ریزلٹ آف کلیش آف سویلائزیشن. تو اس سے ملحوظ نظر رکھا جائے. یہاں پہ بہت بڑے بڑے شاعر ہیں, میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں, میں ان کے سامنے یہ سجیشن رکھوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے چونکہ 10ویں جماعت تک اردو کا مطالعہ کیا ہے, لہٰذا اگر میرے کہنے میں کہیں پہ غلطی ہو جائے گی, سرزد ہوگی, تو آپ ضرور معاف کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنے ادب کی بات کرتے ہیں, اردو زبان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے. یہ ہندوستان کی زبان ہے. اور جب ہم تحقیق میں جائیں گے, اردو ادب کے ارتقاء میں جائیں گے, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی خوبصورت زبان ہے جس نے پورے جنوبی ایشیا کا, اس وقت امریکہ میں, برطانیہ میں, دنیا کے مختلف کونوں میں اردو کا جو ولولہ ہے, اردو زبان کا جو پرچم ہے وہ بلند ہے. ہمیں جو یہ نیریٹو ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہوں گے یا کشمیری سے وابستہ, انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم مطلب صرف ان لوگوں کو جو یہ ادبی انجمنیں ہیں, ان کا حصہ بناتے ہیں جو صرف شاعری کرتے ہیں یا جو شعر و ادب میں مہارت رکھتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں نے 10ویں جماعت تک میں رہا ہوں اردو کا طالب علم, لیکن ماشاءاللہ میں نے اس وقت تک تقریباً 200 مضامین میں نے شائع کیے مختلف اخبارات میں, جس میں مختلف مسائل کو اجاگر کیا ہے. دوسرا ہمارا ایک میتھ ہے کہ اگر ہم بچے کو انگریزی زبان سکھائیں گے, جو میں بہت ہرٹ فیل کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں ہم اپنے بچوں کو زبردستی ان پہ مسلط کرتے ہیں ہم اردو یا انگریزی, جو کہ بہت غلط ہے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے 6ٹھی جماعت میں ایک فرسٹ جنریشن لرنر ہوں, میں نے 6ٹھی جماعت میں ایگزام دیا تھا سمال اے بی کا. 100 مارکس تھے صرف سمال اے بی لکھنے کے. لیکن ماشاءاللہ اس وقت تک میں نے مطلب ہندوستان سے باہر بھی مختلف ویب سائٹ کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ مقامی یہ روزنامے شائع ہوتے ہیں, جتنے بھی میگزینز ہیں, ان میں نے تقریباً 200+ آرٹیکلز شائع کیے ہیں, ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز انگریزی زبان میں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہمیں اپنی زبان میں ایک دسترس ہوگی تو ہمیں دوسری زبان سیکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, جو کہ سائیکالوجسٹس ہیں یا جو لنگوسٹس ہیں, انہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے یہ ریسرچ رکھی ہے. اس کے علاوہ میں یہ گزارش رکھوں گا, جو ہمارا تلفظ ہے اردو زبان کا یا ایون کشمیری کا, وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, ہمارے جو سوشل میڈیا پورٹلز ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے. مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے 10-12 سال کام کیا آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں ہمایوں کیسر کے ساتھ. ایک بار میں نے ریپیٹ آڈیشن کیا, میں نے پڑھا تھا 19 بولنا تھا مجھے, 19 میں نے 19 پڑھا تھا, تو ریپیٹ. تو یہ ایک کریڈیبلٹی تھی ریڈیو کشمیر سری نگر کی, ہم کہتے تھے گھر گھر کی آواز. لیکن اس کے بعد جب سے سوشل میڈیا کا دورہ شروع ہوا, تو یہ تلفظ یہ رود صحیح کہ تلفظ پہ گوس دھیان دین. تو یہ میسیج یہ گوس بن اخ ریزولیوشن کہ تمام تعلیمی ادارن تان گژھِ, تمام ضلع کٮ۪ن تمام تعلیمی ادارن تان, تمام وستادن تان گژھِ یہ میسیج واتٕنۍ کہ تم کرن اتھ پٮ۪ٹھ کٲم. اردو کشمیری ہیٚچھناونہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن امیُک تلفظ چھُ تمیُک یی سخ خیال تھاونہٕ